بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شدید بیمار ہو گئے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا نے نظر مانی کہ اگر یہ تندرست ہو جائیں تو شکرانے کے طور پر 3 روزے دونوں حضرات رکھیں گے۔ اللہ کے فضل سے صاحبزادوں کو صحت ہو گئی۔ ان حضرات نے شکرانے کے روزے رکھنے شروع فرما دیے، مگر گھر میں نہ سحر کے لیے کچھ تھا اور نہ افطار کے لیے۔ فاقہ پر روزہ شروع کر دیا۔ صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس تشریف لے گئے جس کا نام شمعون تھا، اور آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر تو کچھ اون داغا بنانے کے لیے اجرت پر دے دے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اس کام کو کر دے گی۔ اس نے اون کا ایک گٹھر 3 ساع جو کی اجرت پر طے کر کے دے دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اس میں سے 1/3 کاتا اور 1 ساع جو اجرت کے لے کر ان کو پیسا اور 5 نان اس کے تیار کیے، ایک اپنا میاں بیوی کا، 2 دونوں صاحبزادوں کے اور 1 باندی کا جس کا نام فضہ تھا۔ روزہ میں دن بھر کی مزدوری اور محنت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کر کے جب گھر کو واپس لوٹے اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹکڑا توڑا ہی تھا کہ ایک فقیر نے دروازے سے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک فقیر ہوں، مجھے کھانا دو، اللہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہاتھ روک لیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے مشورہ کیا، انہوں نے فرمایا ضرور دے دیجئے۔ وہ سب روٹیاں اس کو دے دیں اور گھر والے سب کے سب پاکے سے رہے۔ اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع کیا۔ دوسرے دن پھر حضرت فاطمہ الزہرا نے دوسری تہائی اون کاٹی اور 1 ساع جو کا اجرت لے کر اس کو پیسا، اس کی روٹیاں پکائیں، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر تشریف لائے اور سب کے سب کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازے سے سوال کیا اور اپنی تنہائی اور فقر کا اظہار کیا۔ ان حضرات نے اس کی روٹیاں اس کے حوالے کر دی اور خود پانی پی کر تیسرے دن کا روزہ رکھ لیا، اور صبح کو حضرت فاطمہ الزہرا نے اون کا باقی حصہ کاٹا اور 1 ساع جو کا رہ گیا تھا وہ لے کر پیسا اور روٹیاں پکائیں، اور مغرب کی نماز کے بعد جب حضرت علی کھانا کھانے بیٹھے تو ایک قیدی نے آ کر آواز دی اور کہا، اور وہ اپنی سخت حاجت اور پریشانی کو بیان کرنے لگا۔ ان حضرات نے اس دن کی روٹیاں اس کو دے دی اور خود فاقہ سے رہے۔ چوتھے دن صبح کو روزہ تو نہیں تھا لیکن کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صاحبزادوں کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بھوک کی وجہ سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہاری تکلیف اور تنگی کو دیکھ کر مجھے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، چلو فاطمہ کے پاس چلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، بھوک کی وجہ سے آنکھیں اندر گڑ گئی تھی، پیٹ کمر سے لگ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا اور اللہ سے فریاد کی۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ دہر کی آیات وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا لے کر آئے اور اس پروانے خوشنودی کی مبارکباد دی۔ یہ آیتیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئیں۔